اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آپ کے سامنے جو اسکرین پہ اس وقت ترتیب نظر آ رہی ہے حروف تہجی کی، یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس سے پہلے آپ نے جو ترتیب پڑھی وہ الف با تا ثا اس طرح سے تھی۔ یہ والی جو ترتیب ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ انشاءاللہ آگے رولز کریں گے تو تب آپ کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوگا کہ یہ والی جو ترتیب ہے نا، یہ مخارج کے لحاظ سے حروف تہجی کی ترتیب ہے، یعنی آخری مخرج سے شروع ہو کے اور سٹارٹنگ کی طرف، یعنی یہ منہ کی طرف جو ہے وہ اس کا اینڈ ہو رہا ہے، تو یہ اس ترتیب کے لحاظ سے مخارج کی ترتیب کے لحاظ سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے حروف حلقی نظر آ رہے ہیں، حلق سے، یعنی کہ ہمارا جو آخری مخرج ہے نا وہ حلق ہے نا، حلق سے شروع ہوتا ہے اور اوپر منہ کی جانب ہونٹوں کی طرف جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ترتیب ہے، بہت امپورٹنٹ ترتیب ہے۔ اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، قریب قریب کے مخرج کے حروف کون سے ہیں، ایک ہی مخرج سے نکلنے والے حروف کون سے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے، جس طرح سے آپ نے الف با تا ثا یاد کی اور ہم نے سکھایا کہ اس کو رائمنگ وے میں کیسے پڑھنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے اس ترتیب کو بھی یاد کرنا ہے، اس ترتیب کو بھی خوبصورتی سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب اوپر حمزہ ہا، عین ہا، غین خو، یہ جو 6 ہیں آپ کو سیٹس نظر آ رہے ہوں گے، بریکٹس کہہ لیں یا باکسز کہہ لیں۔ یہ جو ایک باکس کے اندر جو لیٹرز نظر آ رہے ہیں وہ ایک ہی مخرج سے نکلنے والے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ حمزہ ہا کا مخرج ایک ہی ہے، حلق کے نیچے والا حصہ۔ عین ہا کا مخرج ایک ہی ہے، حلق کے درمیان والا حصہ۔ اس کے بعد غین اور خو جو ہے وہ حلق کے اوپر والا حصہ۔ تو یہ ایک ایک بریکٹ آپ کو یاد ہوتی جائے گی، اور یہ 6 کے 6 جو ہیں یہ پورا کا پورا حلق ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خو، اور ان کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی، یعنی حلق سے نکلنے والے حروف 6 ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے قوف کا نمبر۔ حلق کے بعد گلے کی طرف آئیں تو سب سے پہلے قوف کا مخرج ہے، جو کہ وہ اوپر قوے والی جگہ سے لگتا ہے، پھر اس سے تھوڑا سا آگے منہ کی جانب کاف ہے، تو قوف کاف یہ قریب قریب کا مخرج ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جیم شین یا۔ جیم شین یا کا مخرج بھی ایک ہی ہے، زبان کو درمیان سے اٹھاتے ہیں، اوپر تالو کی طرف لگاتے ہیں تو وہاں سے جیم شین اور یا نکلتا ہے، تینوں کا مخرج ایک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے غود کا نمبر۔ غود میں جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ زبان کی جو سائیڈز ہیں وہ اوپر والی داڑھوں سے لگتی ہیں، زبان کی نوک استعمال نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لام، نون، رو۔ لام 8 دانتوں سے اوپر کے، نون اوپر کے 6 دانتوں سے، اور رو اوپر کے 4 دانتوں سے۔ یہ قریب قریب کے مخرج سے نکلتے ہیں، 8، 6 اور 4۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تو، دال، تا، دو دانتوں کی جانب آئیں تو پھر تو، دال، تا آ جاتا ہے۔ تو جو ہے یہ موٹا حرف ہے، دال اور تا باریک ہیں، لیکن تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ، یعنی ضو، ذال، ثا، سافٹ لیٹرز بغیر سیٹی کے۔ اس کے بعد نیچے کے دانتوں کی جانب آئیں تو کنارے پہ صاد، زا، سین سیٹی والے حروف، اور اس کے بعد ہونٹوں کی جانب آئیں تو فا، پہلے اوپر والے 2 دانت ہونٹ پہ لگیں گے تو فا، اور واو، با، میم ہونٹوں سے۔ تو یہ جو ہے ان ٹوٹل مخارج آپ کے سامنے ہیں، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کو رائمنگ وے میں کیسے پڑھنا ہے میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں، آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے طریقے سے بھی جس بھی طرح آپ کو خوبصورت لگے اس کو خوبصورتی کے ساتھ یاد کریں اور گنگنائیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خو۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم نے رائمنگ وے میں بھی پڑھنا ہے تو ہم نے جس طرح سے اوپر پڑھا تھا سٹارٹنگ میں کہ کچھ لیٹرز مد کے ساتھ ہیں، کچھ لیٹرز بغیر مد کے ہیں، تو ان کا خیال رکھ کے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ ایک ہی جیسے کر لیں، جن لیٹرز پہ مد ہے ان پہ مد کرنی ہے، جن لیٹرز پہ مد نہیں ہے ان پہ مد نہیں کرنی ہے۔ تو حمزہ ہا، عین ہا، غین خو، قاف، کاف، جیم شین یا، ضاد، لام، نون، رو، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثا،
صاد زا سین فا واو با میم. بالکل ٹھیک. اس کو پریکٹس کیجئے، اس کو یاد کیجئے، اور یہ بریکٹس، یہ سیٹس آپ کو اچھے سے یاد ہونے چاہیے کہ ایک ہی جگہ سے کون سے نکلتے ہیں، پھر قریب قریب سے کون سے نکلتے ہیں، آگے پیچھے آنے والے حروف کون کون سے ہیں. یہ آپ کو ترتیب یاد ہونی چاہیے، یہ آگے آپ کو بہت آسانی دے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.